السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم ایک مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بے اختیار بادشاہ، اور اس کے مصنف ہیں جناب ممتاز حسین بسمل صاحب۔ یہ مضمون شائع ہوا تھا اردو ڈائز شاہنامہ 1983 میں۔ اس میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے حالات بیان کیے گئے ہیں تفصیل سے، جس کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزوں نے کس طرح ان کو بے بس کر دیا تھا، مجبور کر دیا تھا کہ نہ وہ اپنی فوج بنا سکتے تھے، نہ کوئی جنگی سامان کی خریداری کر سکتے تھے، بلکہ وہ ایک تنخواہ دار کی حیثیت سے وہ رہ گئے تھے۔ ان کی حکومت صرف یہ سمجھیے کہ دہلی کے قلعے تک تھی، اور باہر سارا سکہ انگریز کا چلتا تھا۔ انہوں نے طرح طرح کے باہر قوانین نافذ کر دیے تھے، جس میں میں نے پچھلی قسط میں پڑھا کہ جو سراسر ناانصافی تھی، ان قوانین میں کوئی انصاف نہیں تھا۔ جس طرح جب چاہیں وہ انگریز لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے اور پھر وہ واپس بھی نہیں کرتے تھے۔ مختلف طرح کے ٹیکس لگا دیے گئے تھے۔ تو بہرحال اب مزید آگے بڑھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تخت نشین ہوئے تھے اپنے والد کے انتقال کے بعد، اور تخت نشینی کے بعد بادشاہ نے زینت محل سے شادی کی۔ زینت محل بیگم احمد شاہ درانی والی افغانستان کے قریبی عزیز احمد قلی خان کی بیٹی تھیں۔ بہادر شاہ اسے بہت چاہتے تھے۔ مرزا جواں بخت زینت محل کا بیٹا تھا۔ وہ ایک ہونہار شہزادہ تھا اور بادشاہ اسے بےحد عزیز رکھتے تھے۔ ایک بار صغر سنی کے دور میں، یعنی بچپن کے دور میں، شہزادہ چند خادموں کے ہمراہ قدم شریف کی زیارت کے لیے جا رہا تھا کہ انگریز حکام کے اشارے پر چند بدماشوں نے راستہ روک لیا، اس کا گھوڑا چھین لیا اور نظر و نیاز کی رقم بھی ہتھیا لی۔ بہادر شاہ کو اس خبر سے بہت صدمہ ہوا۔ یوں نام تو بادشاہ کا تھا، مگر شہر اور ملک کا تمام تر انتظام انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ بہادر شاہ نے انگریز ایجنٹ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور لکھا کہ ان بدماشوں کو سزا دی جائے۔ ایجنٹ نے بادشاہ کی تحریر کی ذرا پرواہ نہ کی، کیونکہ بدماش ان کے اپنے آدمی تھے۔ اسی زمانے میں کمپنی کے ملازم بدماشوں نے اودھ میں کارروائیاں کی اور کمپنی نے شاہی ملازمین کو ان کا ذمہ دار گردانا۔ یعنی جو انگریز ایجنٹ تھا، اسی کے آدمی بدماشیاں بھی کرتے تھے، چھین چھپٹ، ڈاکہ وزنی سب، اور اوپر سے ان کا الزام ان پر دیتے شاہی خاندان کے لوگوں پر۔ عام شہزادے مناسب تعلیم سے بے بھرا تھے، انہیں اپنی روزی خود کمانے کی عادت نہ تھی۔ شاہی قلعہ اندرونی سازشوں کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ بغاوت پسند اور نافرمان شہزادوں کا سرغنہ مرزا الہی بخش تھا۔ اوپر سے یہ دیکھیے کہ خود ایک شہزادہ، شاہی خاندان کا ایک فرد، ان بدماشوں کا سرپرست بن گیا تھا، جس کا نام مرزا الہی بخش تھا۔ وہ بادشاہ کا باعتماد مشیر ہونے کے باوجود درپردہ انگریزوں سے ساز باز کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ بہادر شاہ کی تخت نشینی کے وقت ان کے بڑے بیٹے دار ایخت میران شاہ، ان کا بڑے بیٹے کا نام تھا دارالبخت میران شاہ کی ولی عہدی کا اعلان کیا گیا تھا۔ وہ بڑی بیگم کا فرزند تھا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا مرزا قوباش بیگ دوسری بیگم سے تھا۔ اسے ملکہ تاج محل کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس نے مرزا الہی بخش کی وساطت سے انگریز ریزیڈنٹ سے ایک خفیہ معاہدہ کیا کہ اگر اسے ولیعہد تسلیم کر لیا جائے
تو وہ مسند نشین ہو کر بادشاہ کا لقب اختیار نہیں کرے گا اور لال قلعے کی عمارتیں کمپنی کی حکومت کے حوالے کر دے گا. یعنی دیکھیے کہ اس نے کتنی سازش کی انگریزوں کے ساتھ مل کر. مرزا علائی بخش ملکہ تاج محل حکیم احسن اللہ وزیر اور مصاحب خاص میر رجب علی انگریزوں کے خفیہ مخبر تھے. یعنی صرف وہی نہیں بلکہ اور بھی دوسرے افراد جو تھے شاہی محل کے وہ بھی انگریزوں سے خفیہ طور پر مل گئے تھے اور ان کے مخبر بن گئے تھے. 1849 عیسوی میں مرزا دارالبخت کا انتقال ہو گیا. بہادر شاہ ملکہ زینت محل کو بہت چاہتے تھے، اس لیے ان کی عین تمنا تھی کہ شہزادہ جواں بخت ولی عہد بنے، مگر گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی اور ریزیڈنٹ دہلی ایک نو عمر مگر ہونہار شہزادے کا ولی عہد بننا پسند نہ کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ ایک سمجھدار شہزادہ اگر وہ بادشاہ بن گیا تو پھر انگریزوں کی خیر نہیں ہوگی، وہ ان کے خلاف کام کرے گا، تو اس لیے وہ پسند نہیں کرتے تھے. بادشاہ نے گورنر جنرل کو لکھا کہ زینت محل افغانستان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کا بیٹا بادشاہت کا حقدار ہے. لارڈ ڈلہوزی کے لیے یہ دلیل قابل قبول نہ تھی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بہادر شاہ کی وفات کے بعد لال قلعہ خالی کرا لیا جائے اور خاندان کا سربراہ صرف قلعے میں رہے اور شہزادہ کہلائے. یعنی بادشاہ بھی نہ کہلائے، شہزادہ کہلائے. نیز شاہی خاندان میں شہزادے کے صرف قریبی رشتہ دار ہی شمار کیے جائیں اور ہر شہزادے کا ماہانہ وظیفہ صرف 15,000 روپے ہو. بادشاہ کے دوسرے بیٹے مرزا فخر الدین فتح الملک نے 1852 میں لارڈ ڈلہوزی کی تمام شرائط منظور کر لیں. یہ دیکھیے کہ پھر ان کا جو دوسرا بیٹا تھا اس نے یہ ناجائز شرطیں قبول کر لی، منظور کر لی. چنانچہ برطانوی سرکار نے اس کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا اور یوں بادشاہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے. یعنی انتہائی بے بسی دیکھیے بادشاہ کی کہ وہ اپنی پسند کا شہزادے کو ولی عہدی نہیں دے سکے، وارث نہیں بنا سکے. وارث وہی بنا جس کو انگریز چاہتے تھے، یعنی لارڈ ڈلہوزی وائسرائے جو اس وقت کا تھا. جنگ آزادی سے 1 سال پہلے مرزا فخر الدین فتح الملک نے ہیضے کے عرضے میں انتقال کیا. ان کی موت پر اس شبہ کا بھی اظہار ہوا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے. ان کی وفات کے بعد ولی عہد کا مسئلہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا. بہادر شاہ مرزا جواں بخت کو دہلی کا ولی عہد مقرر کرنا چاہتے تھے. پھر وہ دوبارہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ مرزا جواں بخت جو کچھ سمجھدار ہوشیار شہزادہ تھا اس کو ولی عہد بنانا چاہتے تھے. اس سلسلے میں قلعے کے اندر ولی عہد کی تقریب خاص اہتمام سے منائی گئی، لیکن گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے جو یہ 1856 سے لے کر 1858 تک رہا وائسرائے نے جواں بخت کو ولی عہد تسلیم نہ کیا. ایسے میں بھلا قوباش بیگ کیوں خاموش رہتا؟ اس نے گورنر جنرل کو درخواست بھیجی کہ اسے ولی عہد مقرر کیا جائے. یعنی اس کے جواب میں گورنر جنرل نے ریزیڈنٹ کو لکھا، حکومت کو مرزا قوباش بیگ کی جانشی منظور ہے. بہادر شاہ کو مطلع کر دو کہ ہم جواں بخت کی ولی عہدی نامنظور کرتے ہیں. مرزا قوباش بیگ کو اطلاع دے دو کہ تمہیں قلعہ خالی کرنا ہوگا، تم بادشاہ نہیں شہزادے کہلاؤ گے اور تمہیں 15,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا. مندرجہ بالا شرائط مرزا قوباش بیگ کو زبانی بتائی گئیں اور لارڈ کیننگ کا حکم تھا کہ اسے کوئی تحریر نہ دی جائے. یعنی اندازہ لگائیے آپ کہ اتنی بڑی سلطنت جو 300 سال تک قائم رہی ہندوستان میں مغلوں کی، اور بلا شرکت غیر انہوں نے بادشاہی کی، پورا ہندوستان کو سنبھالا، متحد کیا، ایک مقام دیا دنیا میں. اب آخری دنوں میں کیا بے بسی کا علم تھا کہ بادشاہ اپنے پسند کا ولی عہد نہیں لگا سکتا تھا، وارث نہیں لگا سکتا. وارث بھی اگر لگ رہا تھا تو وہ انگریزوں کی مرضی سے لگ رہا تھا، اور اس کو خالی 15,000 روپے مہینے کے
وظیفہ اس کو دیا جا رہا تھا۔ انگریز جیسی عیار قوم سے جنگ کرنے کے لیے ایک خاص منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ برصغیر کے انگریز حکمرانوں میں سے لارڈ ویلزلی، جو 1798 سے 1805 تک تھا، کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس نے برصغیر کے سینکڑوں دیسی حکمرانوں کو طریق امدادی کے جال میں آسانی سے پھنسا لیا۔ ایک نیا قانون طریق امدادی نکال لیا تھا انہوں نے، اور 18ویں صدی عیسوی میں برصغیر لاتعداد چھوٹی بڑی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر ایک ریاست کا حکمران دوسرے حکمران کے مقابلے اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کرتا تھا۔ لارڈ ویلزلی نے اعلان کیا کہ جو حکمران طریق امدادی کو اپنا لے گا، یعنی اس قانون کو مان لے گا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا لشکر اس کے دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں اس کا ساتھ دے گا۔ یعنی ایک طرح کا لالچ دے کر ان کو یہ قانون تسلیم کروایا گیا۔ طریق امدادی کے قانون پر دستخط کرنے والا حکمران انگریزوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے دیسی حکمران سے کوئی تعلق نہ رکھے گا۔ اگر وہ ایسے حکمرانوں میں جھگڑا جو طریق امدادی کے پابند ہیں تو وہ جو طریق امداد کے پابند ہیں تو گورنر جنرل کو ثالث مقرر کریں گے اور اسی کا فیصلہ تقسیم کریں گے۔ بہرحال یہ ایک نیا قانون تھا جس میں وہی ہوشیاری سے، چالاکی سے ان کو اپنے ماتحت کر لیا گیا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے مشکل وقت میں، یہ دھوکہ دے کر۔ طریق امدادی دراصل ڈھکے چھپے لفظوں میں غلامی کا طوق تھا جو نادانی میں دیسی حکمرانوں نے بخوشی اپنے گلے ڈال لیا تھا۔ یوں تمام انگریز افواج کی تنخواہیں دیسی حکمرانوں کے خزانے سے آنے لگیں۔ برطانوی فوج بہرحال انگریزوں کے مفاد کے لیے وہاں متعین کی گئی تھی، اور تاریخ میں ایک بھی ایسے واقعے کی مثال نہیں جس میں انگریزی فوج نے کسی دیسی حکمران کے مفاد کے لیے جنگ لڑی ہو۔ دیسی حکمران اس طرح اپنے ارد گرد سے ماحول سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ انہیں اب بیرونی حملے کا ڈر تھا، نہ کسی اندرونی سوزش کا خطرہ۔ عیش و نشاط، رقص و سرور، جام و مینا ہی کو وہ زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے۔ یعنی ایک طرف سے اس قانون پہ دستخط کرنے کے بعد وہ بالکل بے فکر ہو گئے کہ اب تو انگریز سنبھال لیں گے، کچھ ہوگا تو وہ سنبھال لیں گے، اور خود عیاشی میں پڑ گئے۔ ایسے عیاش تباہ حکمرانوں سے قوم اور ملک کی خدمت ایک فضول توقع تھی۔ وہ انگریزوں سے اعلانیہ بغاوت کے لیے ایک قابل عمل منصوبہ تشکیل دینے کی پوزیشن میں ہی نہ تھے۔ گوریلا جنگ کے لیے مجاہدین کو عسکری تربیت اور اسلحے کی فراہمی ان کے بس کا روگ بھی نہیں تھا۔ 1856 عیسوی میں کلکتہ کے لارڈ پادری نے ایک گشتی مراسلہ برصغیر کے تمام انگریز افسروں کا نام بھیجا، جس کا متن یہ تھا کہ چونکہ اب تمام برصغیر پر برطانوی حکومت قائم ہو چکی ہے، اس لیے یہاں کے باشندوں کا ایک ہی مذہب ہونا چاہیے جو صرف عیسائیت ہے۔ چنانچہ انگریز افسر عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے پوری تندہی سے کام کریں۔ برصغیر کے عوام تک یہ بات پہنچی تو ہر خاص عوام میں کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ سر جوڑ کر سوچنے لگے کہ اس نئے فتنے کا سدباب کیسے کریں۔ اتفاق سے انہی دنوں بندوق میں استعمال ہونے کے لیے ایک نئی قسم کے کارتوس تقسیم کیے گئے۔ ان کے اوپر چربی کی تہ چڑھی ہوتی تھی، اس کے ساتھ ہی لوگوں کو منہ سے اس کا کور کھولنا ہوتا تھا جس پہ چربی لگی ہوتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کو افواہ پھیل گئی، یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کارتوسوں پر گائے اور سور کی چربی لگائی گئی ہے تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کے مذہبی جذبات مجروح کیے جا سکیں۔ اس موقع پر میرٹھ میں چند سپاہیوں نے، جن میں بیشتر مسلمان تھے، 10 مئی 1857 کو نئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کیا۔ برطانوی حکومت نے سنگین سزائیں دی اور سب کے سامنے ذلیل کیا۔ انگریزوں کے اس رویے پر پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور جنگ آزادی کا شعلہ بھڑک گیا۔ خصوصاً مسلمانوں نے برطانوی سامراج سے بغاوت کا تہیہ کر لیا اور میرٹھ میں مجاہدین آزادی کے نام سے نوجوانوں کا ایک بڑا دستہ تشکیل دیا۔ اس میں کسی پائیدار منصوبے کے بجائے سرکش جذبات کو زیادہ دخل تھا۔ اس کے بعد مجاہدین آزادی میرٹھ سے دہلی پہنچے اور لال قلعے کی دیوار کے نیچے جمع ہو گئے۔
بہادر شاہ کو خبر ملی تو وہ جھروکے میں آئے اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے، یعنی وہ جو باغی تھے وہ لال قلعے کے پاس آ گئے، کے سامنے آ گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ بادشاہ یہاں ہیں، ان کو توقع تھی کہ بادشاہ کچھ کریں گے اب ان کے لیے، آزادی کی جنگ میں ان کا مدد کریں گے۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس طرح مجاہدین یا قلعے کے باہر کھڑے ہیں، تو پھر بالکنی میں آئے وہ، اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے، آپ لوگوں کو کی شکایت کیا ہے؟ مجاہدین نے کے سردار نے دستبردار عرض کیا، جہاں پناہ ہم پر غیر ملکی حکمرانوں نے ظلم و ستم کیے ہیں، وہ ہمارے مذہب اور رسم و رواج کو بدل ڈالنے کے درپے ہیں، ہم یہ ظلم اور بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ تمام ہندو اور مسلمان آج حضور کے سامنے اور اپنے وطن کی فریاد لے کر حاضر ہوئے ہیں، تاکہ جناب والا ہماری داد رسی فرمائیں۔ ہم غلامی سے نجات حاصل کرنے کی جدوجہد میں حضور کی سرپرستی کے خواہاں ہیں۔ یعنی یہ باتیں ان کے مجاہدین کے لیڈر نے کہیں ان سے، بادشاہ سے پوچھنے کے بعد۔ بادشاہ نے قدر تامل کے بعد جواب دیا، بھائیو، ابھی بادشاہ کا خطاب سنیے جو انہوں نے کیا ان مجاہدین سے، بھائیو مجھے بادشاہ کون کہتا ہے، میں تو فقیر ہوں، ایک جگہ تکیہ بنائے اپنی اولاد کو لیے بیٹھا ہوں، بادشاہت خیر سے بادشاہوں کے ہمراہ گئی، میرے بزرگ بادشاہ تھے جن کے قبضے میں پورا ہندوستان تھا، سلطنت 100 برس پہلے میرے گھر سے جا چکی ہے، اب تو میں ایک گوشہ نشین آدمی ہوں، میرے پاس خزانہ نہیں کہ تمہیں تنخواہ دوں، میرے پاس فوج نہیں کہ تمہاری امداد کروں، میرے پاس ملک نہیں کہ تحصیل کر کے تمہیں نوکر رکھوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک راستہ ہے، ابھی میں نے ریزیڈنٹ صاحب کو بلوایا ہے، پہلے ان سے اصل معاملہ دریافت کروں، تم لوگ ابھی یہیں ٹھہرے رہو، خدا نے چاہا تو ان سے گفتگو کے بعد فتنہ و شر کی باتیں رفع دفع ہو جائیں گی۔ تھوڑی دیر میں ریزیڈنٹ محل کے جھروکے پر نمودار ہوا، بادشاہ نے اسے سمجھایا کہ وہ عوام کی شکایت اور فریاد سنے، پھر اسے ایسے مناسب انتظامات کرے کہ ہندوستان کے تمام باشندے سکون اور خوشحالی سے زندگی بسر کر سکیں۔ یہ سن کر، بادشاہ کی بات سن کر، انگریز ریزیڈنٹ ناک بھون چڑھا کر بڑے غرور سے بولا، یہ سب بلوائی ہیں اور باغی ہیں، ہم انہیں کچل دیں گے۔ اندازہ لگائیے آپ غرور اس انگریز کا، کہ بادشاہ کے یعنی ایک طرح سے درخواست ہی کی تھی، پہلے تو بے بسی کا اظہار کیا انہوں نے کہ جو نا میں کس قدر بے بس لاچار ہو گیا ہوں، اور پھر وہ ریزیڈنٹ تھا انگریز، اس کو بلوایا اور پھر اس سے درخواست کی کہ ایک طرح سے کہ جو نا ان کی مدد کرو، ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، لیکن اس نے کیسا مغرورانہ جواب دیا کہ یہ سب بلوائی اور باغی ہیں، ہم انہیں کچل دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھتی مجاہدین نے مورچے سنبھال لیے، دونوں طرف سے بھرپور حملہ کیا گیا، انگریز فوج کو شکست ہوئی اور ریزیڈنٹ موقع ہی پر قتل کر دیا گیا۔ بھڑک گئے مجاہدین، بھڑک گئے اور انہوں نے مورچے سے بنا لیے اور فائرنگ وائرنگ شروع کر دی، تو اور اس کے اوپر اور پھر اس فائرنگ میں وہ ریزیڈنٹ مارا گیا۔ پھر تو لڑائی میں شدت پیدا ہو گئی، مجاہدین کے دستے نے شہر پر قبضہ کر لیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ انگریز عورتوں اور بچوں کی ہر حالت میں حفاظت کی جائے اور انہیں قلعے میں محفوظ رکھا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، لیکن یہاں مجاہدین آزادی سے ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی، انہوں نے تمام قید خانے توڑ کر سارے قیدی رہا کرا دیے۔ ان قیدیوں میں زیادہ تر لٹیرے اور خونی بھی تھے، انہوں نے شہر میں ادھم مچایا، پھر تو انگریزوں کے پالے ہوئے بدماش بھی ان کے ساتھ مل گئے، مقصد یہ تھا کہ عوام مجاہدین سے بدظن ہو جائے اور ان کا ساتھ دینے سے گریز کریں۔ انہوں نے شہر میں بنیوں کی دکانیں لوٹ لیں، جس سے مجاہدین کے لیے 2 وقت کی خوراک حاصل کرنا بھی دشوار ہو گیا۔ شہر میں بادشاہ کے وزیر احسن اللہ، مشیر مرزا الہی بخش، داروغہ میر محبوب علی اور شہزادہ قباش مرزا حالات کو انگریزوں کے حق میں سازگار بنانے کے لیے مصروف عمل تھے۔ شہزادوں کی خواہش تھی کہ مجاہدین ان کے احکام پر عمل کریں، مگر انہیں جنگی امور کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ بڑھتے ہوئے ہنگامے اور وسیع تر سازشی داوپیچ کی وجہ سے سول حکومت معطل ہو چکی تھی، ملک کے مختلف چھانیوں سے دیسی سپاہی، زیادہ تر جو مسلمان تھے، فرار ہو کر دہلی پہنچ رہے تھے اور شہر اس کے گردنواں کے کچھ باشندے فوج میں شامل ہو رہے تھے، مگر شہر کے لٹیروں پر قابو پانا
حملوں کو روکنے سے زیادہ دشوار ہو گیا تھا۔ آخر بہادر شاہ پیرانہ سالین کے باوجود، یعنی عمر دراز عمر ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو اس کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر آئے اور مسجد فتح پوری کے پاس جا کر انہوں نے عوام کو پھر خطاب کیا۔ ان کے پھر یہ تقریر یہاں پر مختصر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ کی دلیری اور وفاداری پر کامل بھروسہ ہے، مگر مجھے خبر ہے کہ کچھ ناقبت اندیش لوگوں نے امن پسند شہریوں اور اپنے بھائی بندوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ لوگوں میں غلط آدمی شامل ہو گئے ہیں جو اپنے ہی ہم وطنوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ ملک اور قوم کی عزت اور غیرت کے نام پر میں آپ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ تقریب پسند عناصر سے ہوشیار رہیں۔ دشمنوں کے بیوی بچوں کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ اور دینی فریضہ ہے، یعنی دشمنوں سے مراد انگریزی فیملیز جو تھیں ان کی حفاظت دینی اور قومی فریضہ ہے۔ قتل و غارت اور لوٹ مار ڈاکوں اور غداروں کا طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو اس فعل بد سے بچائیے، خدا آپ کا حافظ و مددگار ہو۔ شہر اور فوج کا انتظام مرزا مغل کے سپرد تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے لکھا، ان کا بیٹا تھا بادشاہ کا ایک مرزا مغل، تو جو شہر کا اور فوج کا انتظام، فوج تو انگریزوں کی تھی اصل میں، وہی چلاتے تھے، لیکن نام کے طور پر یہ منتظم تھے اس کے فوج کے۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو لکھا مرزا مغل کو کہ ہمارے فرزند کو معلوم ہو کہ جب سپاہ پیدل اور سوار میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس نہ خزانہ ہے نہ مال و اسباب ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، البتہ اگر میری جان آپ کے کام آ سکے تو مجھے دریغ نہیں ہوگا۔ میری بات پر سب خوش ہوئے اور انہوں نے اقرار کیا کہ میری اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ میں نے ان کو ہدایت کی کہ ان کا اولین کام یہ ہے کہ اسلحے اور روپوں کا انتظام کریں تاکہ یہ چیزیں ان کے کام آ سکیں۔ میں نے ان کو بار بار حکم دیا کہ شہر میں سختی اور لوٹ مار نہ کی جائے۔ آج 10 یوم گزر چکے ہیں مگر وہ خرابیاں بدستور ہیں۔ بلوائی دن کا خیال کرتے ہیں نہ رات کا۔ وہ یہ بہانہ بنا کر فرنگی گھر میں چھپا ہوا ہے گھر لوٹ لیتے ہیں اور دکانوں کے قفل توڑ دیتے ہیں۔ گرد و نواح کا یہ عالم ہے کہ سپاہی انتظام کے لیے شہر سے باہر نہیں جاتے اور وہاں سینکڑوں بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ ان امور کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ شہر اور ملک تباہ ہو جائیں۔ شہزادے نے جنرل بخت خان سے بالا توپچیوں کا حکم جاری کیا۔ جو فائرنگ وغیرہ چل رہی تھی اس میں شہزادے نے جوان بخت نے توپچیوں کے نام حکم جاری کیا۔ دوسری دن انگریزی فوج کا ایک ٹولہ پہاڑی پر چڑھایا، انہوں نے توپ خانے کے قریب پہنچ کر توپچیوں پر حملہ کیا۔ وہ اس ناکانی حملے کی تیار نہ تھے، سب مارے گئے۔ توپ خانہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا اور 19 ستمبر کو شہر پر گولہ باری ہونے لگی۔ حرم کی خواتین گھبرا گئیں۔ 19 ستمبر کو شہر پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ آخرکار 19 ستمبر کو دلی شہر پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر، ملکہ زینت محل، شہزادہ جواں بخت، مرزا مغل اور شاہی خاندان کے دیگر افراد پہلے درگاہ نظام الدین اولیاء چلے گئے، یعنی پہلا چھوڑ دیا انہوں نے اور درگاہ میں چلے گئے نظام الدین اولیاء کی، پھر بعد میں انہوں نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی۔ جنرل بخت خان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی، حضور انگریز دہلی پر قابض ہو گئے تو کیا ہوا؟ سارا ملک ہمارے ساتھ ہے، آپ میرے لشکر کے ہمراہ اودھ تشریف لے چلیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ حضور کے نام پر ہم مکمل فتح حاصل کر لیں گے۔ جو اس وقت فوجوں کی کمانڈ کر رہا تھا مجاہدین کی، اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اودھ تشریف لے چلیں۔ بہادر شاہ ظفر نے پرنم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، اے دلیر نوجوان، مجھے تم پر اعتماد ہے، میں تمہاری رائے کی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنا معاملہ تقدیر کے حوالے کر دیا ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تم جاؤ اور کچھ کر کے دکھاؤ۔ میں نہیں،
میرے خاندان میں سے نہ صحیح تم یا کوئی اور ہندوستان کی لاج رکھ لے، میری فکر نہ کرو، اپنا فرض ادا کرو۔ اس قدر بے بسی اور لاچارگی کا عالم تھا ان کے بیچاروں کی۔ جنرل بت خان نے دوبارہ بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے ہمراہ چلے۔ بادشاہ نے کہا اچھا کل آنا۔ اس کے بعد مرزا الہی بخش کے بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگے یہ جنگ انگریزوں اور باغی فوجوں کے درمیان تھی، حضور کے کی انگریزوں سے کوئی مخالفت نہیں، انگریز آپ سے صلح کے لیے تیار ہیں۔ حضور اس پیرانہ سالی میں کہاں در بدر ٹھوکریں کھائیں گے، یہ حضور کی شان کے خلاف ہے، پھر شہزادیوں اور بیگمات سے یہ زحمتیں برداشت نہ ہو سکیں گی۔ تیموری شان اور عزت کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ حضور قلعہ معلیٰ میں واپس تشریف لے جائیں اور انگریزوں سے صلح کر لیں۔ کسی نے یہ بھی مشورہ دیا ان کو۔ الہی بخش کے منصوبے کے مطابق میجر ہڈسن گورا فوج کے دستے کے ہمراہ ہمایوں کے مقبرے میں گھس آیا، وہ وہاں بھی گھس گیا فوج لے کے۔ بادشاہ نے اپنی تلوار میجر ہڈسن کے حوالے کر دی، ان کی بیگمات، شہزادیوں اور شاہی خاندان کے تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر گورا فوج کے پہرے میں یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں میجر ہڈسن نے 3 شہزادوں یعنی مرزا مغل، مرزا ابوبکر، مرزا خضر سلطان کو گولی مار دی۔ 3 شہزادوں کو بھی انگریزوں نے گولی مار کے ختم کر لیا۔ پہلے تو گرفتار کر لیا پورے خاندان کو اور پھر گولی بھی مار دی، ان کے سر جسموں سے الگ کر لیے اور دھڑ سڑک پر پھینک دیے۔ اللہ اکبر۔ جب بہادر شاہ ظفر قلعے پہنچے تو ہڈسن تینوں شہزادوں کا سر ایک خوان میں رکھ کر بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہنے لگا یہ حضور کی وہ نظر ہے جو کمپنی نے بند کر دی تھی اور جس کے لیے حضور نے بغاوت کی۔ اندازہ لگائیے کہ بیچاروں کو کس قدر ذہنی کوفت میں مبتلا کیا گیا ہے کہ شہزادوں کا سر ٹرے میں رکھ کے ان کو پیش کیا اور کہا کہ یہ نظر ہے آپ کی۔ واہ، انتہا کر دی سخت دلی کی، سنگ دلی کی۔ اس وقت بیمار اور بوڑھے بادشاہ کے دل کی کیفیت تشریح کی محتاج نہیں، لیکن انہوں نے نہایت حوصلے سے کام لیا اور کہا الحمدللہ تیموری شہزادے میدان جنگ سے باپ کے سامنے سرخ ہو کر واپس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ادھر اس برتاؤ کے بعد بادشاہ ملکہ زینت محل اور شہزادہ جوابات کو نمکان میں نظر بند کر دیا گیا۔ ادھر پورے شہر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گورا فوج کمپنی کے دیسی سپاہی اور ان کے ساتھی ساری آبادی کو تہس نہس کرنے لگے۔ باعصمت عورتوں نے کنویں میں کود کود کر اپنی جانیں دیں۔ شہر کے ہر چوک، شاہراہ اور گرد و نواح میں ہزاروں پھانسیاں گڑی ہوئی تھیں۔ روزانہ بے شمار بے گناہ تختے دار پر لٹکائے جاتے تھے۔ فوج کو ہدایت تھی کہ مسلمان کو جہاں دیکھو گولی مار دو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ حالات ملکہ وکٹوریہ تک پہنچے۔ اس نے اپنے خاص مشیروں کے مشورے کے بعد بہادر شاہ زینت محل، شہزادہ جمابات، اس کی بیٹی اور بیٹی کو اسیر سلطانی بنا کر رنگون بھیج دیا۔ ملک وکٹوریہ نے پھر حکم دیا کہ ان کو پورے خاندان کو رنگون بھیج دیا جائے۔ ہندوستان سے باہر ایک جزیرہ ہے رنگون، وہاں بھیج دیا جائے، جہاں بہادر شاہ اور ان کا خاندان لکڑی اور مٹی سے بنے ایک معمولی سے مکان میں رہائش پذیر ہوا۔ اس علاقے میں بارش بہت ہوتی تھی، ہر وقت مکان کی چھتیں ٹپکتی رہتی تھیں، اخراجات کے لیے ایک حقیر سی رقم دی جاتی۔ بہادر شاہ کچے فرش پر ایک کھردری چٹائی بچھا کر لیٹ جاتے اور گھنٹوں عالم حسرت و یاس میں کھوئے رہتے۔ یوں لیٹے رہنے سے ان کی کمر پر پہلے تو گٹھے پڑ گئے، پھر یہی گہرے زخم بن گئے۔ آخر انہوں نے 7 نومبر 1862 کو اپنے وطن سے ہزاروں میل دور دیار غیر میں وفات پائی۔ اسی بوسیدہ مکان کے صحن میں ان کی قبر بنائی گئی، جس پر انگریزی زبان میں مندرجہ ذیل کتبہ ایستادہ ہے۔
نیم پلیٹ مطلب اس پہ لگی ہوئی ہے ان کے مزار پر، قبر پر. اس میں لکھا ہے کہ دہلی کا معزول بادشاہ بہادر شاہ 7 نومبر 1862 کو رنگون میں وفات ہوا اور اس جگہ دفن ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تھی سرگزشت بہادر شاہ ظفر کی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر بے دست و پا ہو گئے تھے، مجبور ہو گئے تھے. اور اس میں ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں کی غداریاں، نالائقیاں بھی شامل تھیں، عیاشیاں بھی شامل تھیں، جس کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچے تھے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.